نثر نامہ مضمون گرل فرینڈ، تحریر فارغ بخاری، آواز و پیشکش یوسف ابراہیم۔ عورت کیا ہے؟ ایک چھلاوا ہے، ایک طوفان ہے، ایک قیامت ہے۔ اس کے ذہن میں شیطان کی سوچ ہے، زبان میں ہیرے کی کاٹ ہے، قلم میں تلوار کی دھار ہے، دل میں مریم کا گداز ہے۔ کشور ناہید کے متعلق دشمنوں ہی کی نہیں، دوستوں کی بھی یہی رائے ہے۔ صاف گوئی اور بے باکی نے اسے اپنوں بیگانوں میں رسوا کر رکھا ہے۔ کوئی منہ پھٹ کہتا ہے، کوئی بے حیا کہتا ہے، کوئی زباں دریدہ کہتا ہے۔ کشور کا قصور صرف اتنا ہے کہ اسے زبان جڑ گئی ہے۔ وہ مرد کی عاملیت اور اجارہ داری اور بے زبان عورت کے استحصال کے خلاف سراپا احتجاج بن کر ابھری ہے۔ اس کی جرأت رندانہ سے مرد کی ملکیت کے تصور میں دراڑیں پڑنے لگی ہیں۔ عورت کو گھر کی چار دیواری میں مقید رکھنے، اسے بچے پیدا کرنے کی مشین سمجھنے، اظہار کی آزادی چھیننے اور اپنا دائمی غلام بنانے کے لیے مرد نے صدیوں سے اس کے نحیف، کمزور، چھوئی موئی اور صنف نازک ہونے کا جو ڈھونگ رچا رکھا ہے، اس کا پردہ چاک ہوتے دیکھ کر وہ بوکھلا گیا ہے۔ افسانہ نگار خواتین میں عصمت چغتائی اور شعرا خواتین میں کشور ناہید کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے عورت کی آزادی کے لیے، اس کے حقوق کے لیے، اس کے وقار کے لیے عملی اور قلمی جہاد کیا۔ مرد کی فرضی برتری کا طلسم توڑا اور عورت کو معاشرے میں صحیح مقام دلانے کے لیے آواز اٹھائی۔ ادب میں پہلی دفعہ نسوانی جذبات و احساسات کی کھلی گونج سنائی دی، جس نے معاشرے کے اجارہ دار وڈیروں کو اور مذہب، اخلاق اور وزاداری کے نام نہاد ٹھیکیداروں کو چونکا دیا۔ ان کے سالہ سال کے عقیدوں، روایتوں اور جھوٹے رسم و رواج کی اقدار کے آئینی حصار لرزنے لگے اور وہ انہیں بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر میدان میں کود پڑے۔ انہوں نے ان سرکش اہل قلم خواتین پر الہام تراشی، فحاشی اور کوسنوں کے ہتھیاروں سے حملے کیے، لیکن ان گرتی ہوئی استحصالیت کی فصیلوں کو آخر کہاں تک بچاتے؟ انہیں ایک دن مسمار ہونا تھا۔ وہ زمین بوس ہو رہی ہیں اور ہو کر رہیں گی کہ وقت کی رفتار کے آگے کوئی بند بھی زیادہ دیر تک نہیں باندھا جا سکتا۔ اب مردوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کشور کو فیض نہیں کر سکتے۔ وہ انہیں اتنا زج کرتی ہے کہ وہ اس کے آگے اپنے آپ کو بلا تشبیہ صنف نازک محسوس کرتے ہیں۔ وہ اتنی بے شرمی سے جواب دیتی ہے کہ اس کے بوائے فرینڈز جھیپ کر کونے کھدروں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ اب تک جو مردوں میں عورت سے برتری کے سرخاب لگے ہوئے تھے، اس ستم ظریف کڑی نے وہ سب نوچ کر پھینک دیے ہیں۔ وہ جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے الجھتی ہے تو بیچاروں کی سٹی گم ہو جاتی ہے اور دل ہی دل میں کہتے ہیں، یا اللہ، اس کڑی کا کیا کریں، یہ تو ہمارے لیے عذاب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے ہنسی آتی ہے اور ان سے کہنا چاہتا ہوں مگر کہہ نہیں پاتا کہ سوڑیوں، ابھی تو ایک ہی کڑی بیدار ہوئی ہے اور تمہیں جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ اس دن سے ڈرو جب پورے ملک کی کڑیاں جاگ اٹھیں اور تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈال کر پوچھیں گی کہ کیوں جی، ہم تم سے کس بات میں ہیٹی ہیں جو یوں اکڑ رہے ہو؟ بس بہت ہو چکا، اتنی مدت ہم باہر جھونکتی رہیں، اب سنبھالو اپنا ہانڈی چولہا، پالو بچے اور ہمیں چھٹی دو کہ ہم بھی ذرا آسمان کا رنگ دیکھیں، زمین کی باس سونگھیں، ہواؤں سے یاری گاڑیں اور آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ گھر کی چار دیواری سے باہر دنیا کیسی ہے، پانی کہاں مرتا ہے، بھاگ کیوں کر جاگتے ہیں، شخصی آزادی کسے کہتے ہیں، اور تم بھی کچھ اندازہ لگا سکو کہ انسان کو کولو کا بیل بنا دیا جائے تو اس پر کیا گزرتی ہے، اور پنجرے میں پنچھی کو سونے کا نوالا دے کر خوش رکھنے کی خوش فہمی کتنی احمقانہ ہوتی ہے۔ کشور کی مار دھاڑ والی فلمی قسم کی خبریں تو پہنچتی رہتیں، لیکن ابھی ملاقات کی نوبت نہیں آئی تھی۔ کراچی میں پاکستان رائٹرز گلڈ کی طرف سے ادبی انعامات تقسیم کرنے کی تقریب تھی۔ انعام پانے والوں میں بھی تھا۔ انجمن ترقی اردو نے ہوٹل انٹر کانٹیننٹل میں اثرانے کا اہتمام کیا۔ مہمانوں کا خاصا ہجوم تھا، بڑی مشکل سے ایک میز پر جگہ ملی۔ بدحواسی میں نے دیکھا ہی نہیں کہ میرے سامنے کشور کھڑی ہے۔ اس نے عادتاً اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے پیالیوں میں چائے ڈالنے کے بعد چینی دان سنبھالتے ہوئے کہا، فارغ صاحب کتنا ڈالوں؟ میں نے چونک کر دیکھا اور آہ بھر کر کہا، لیجئے، یہ کام بھی ہم سے گیا۔ آس پاس کھڑے سب دوست ہنسنے لگے اور کشور چپکے سے کھسک گئی۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔
مضمون کا آخری حصہ بہت جلد پیش کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. آداب عرض ہے.